شادی کا کچن مہکے جہاں، گولڈی کچن کنگ مسالے 100% ہو وہاں۔ جہاں جائے رشتہ بنائے گولڈی مسالے۔ آداب ناظرین، اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد حاضر۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ جموں ڈویژن کے ریاسی علاقے میں ملیٹنٹوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان جاری تصادم میں ایک ملیٹنٹ ہلاک جبکہ ایک فورسز اہلکار زخمی۔ نئی دلی کی G20 سربراہ کانفرنس موجودہ معاملات سے نمٹنے کے لیے اپنے نتیجے، حل، نظریے اور کارروائی کی خاطر یاد رکھی جائے گی، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر۔ ڈیجیٹل نظام اپنانا جموں کشمیر کو آگے لے جانے کے لیے ایک بہتر ممکنہ طریقہ کار، چیف سیکریٹری۔ کہا کہ جموں کشمیر کے ہر شہری کو UT کو مزید ڈیجیٹل بنانے میں اپنا رول نبھانا چاہیے۔ بدعنوانی کا خاتمہ کرنے اور شفاف حکمرانی کو فروغ دینے کے لیے آج سے ہفتہ طویل بھرشٹاچار مکت جموں کشمیر مہم کا آغاز۔ اور لوک سبھا انتخابات مقررہ وقت سے پہلے کرانے کا سرکار کا کوئی ارادہ نہیں، انوراگ سنگھ ٹھاکر۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جموں ڈویژن میں ریاسی کے گلی صحاب چسانہ علاقے میں ملیٹنٹوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان آج جاری تصادم میں ایک نامعلوم ملیٹنٹ مارا گیا جبکہ ایک حفاظتی اہلکار گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ ADGP جموں مکیش کمار نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ یہ تصادم علاقے میں 2 ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد شروع ہوا۔ آخری خبریں ملنے تک پولیس اور فوج کی طرف سے کارروائی جاری تھی۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ نئی دلی میں ہونے والی 18ویں G20 سربراہ کانفرنس اپنے نتیجے، حل، نظریے اور کارروائی کے لیے یاد رکھی جائے گی جو موجودہ اہم معاملات سے نمٹنے کے لیے افادیت رکھتے ہیں۔ جب ان سے G20 سربراہ کانفرنس کے لیے روس اور چین کے صدر کے نہ آنے کی اطلاعات کے بارے میں سوال کیا گیا تو وزیر خارجہ نے کہا کہ اس بات پر توجہ دینے کے بجائے کہ کون سا ملک کس سطح پر اس میں شرکت کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ اس میں شریک ہوتے ہیں تو وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں ڈائیلاگ پروگرام میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ بھارت کی G20 صدارت کے دوران G20 فورم میں افریقی یونین کو شامل کیے جانے کے بارے میں وزیر خارجہ نے یہ اعتماد ظاہر کیا کہ کانفرنس میں یہ قدم اٹھایا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ اس ہفتے بھارت کے اپنے دورے کے منتظر ہیں۔ بائیڈن امریکہ کے ڈیلاویئر علاقے میں روہبوت ساحل پر نامہ نگاروں سے بات چیت کر رہے تھے۔ امریکی صدر وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ 2 طرفہ ملاقات اور G20 سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے اس ماہ کی 7 سے 10 تاریخ تک بھارت کا دورہ کریں گے۔ بھارت کے دورے کے بعد وہ ویتنام جائیں گے۔ میڈیا کی خبروں پر رائے زنی کرتے ہوئے جن میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ چین کے صدر شی جن پنگ کا اس ماہ کی 9 اور 10 تاریخ کو دلی میں منعقد ہونے والی G20 سربراہ کانفرنس میں شرکت کا امکان نہیں ہے، بائیڈن نے کہا کہ انہیں یہ خبر سن کر مایوسی ہوئی ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو بہت سے مسائل درپیش ہیں۔ میڈیا کی خبروں کے مطابق نئی دلی میں ہونے والی G20 کی میٹنگ میں امکان ہے کہ چین کے وزیر اعظم لی کیانگ بیجنگ کی نمائندگی کریں گے، تاہم سربراہ میٹنگ میں چین کے صدر کی شرکت کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل نظام اپنانا جموں کشمیر کو آگے لے جانے کے لیے ایک بہتر ممکنہ طریقہ کار ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر UT ڈیجیٹل محاذ پر لگ بھگ مکمل ہو چکا ہے اور انتظامیہ کارنامے حاصل کرنے کے لیے مزید آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ آج اسمارٹ سٹی سری نگر کے اہتمام سے گھنٹہ گھر لال چوک سری نگر میں ڈیجیٹل J&K کے عنوان سے ڈیجیٹل لٹریسی ویک کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب پر بول رہے تھے۔ اس موقع پر صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بدوری، ڈپٹی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد، کمشنر SMC اور اسمارٹ سٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اطہر عامر خان کے علاوہ مختلف محکموں کے کئی سینئر حکام بھی موجود تھے۔ اس دن بھر کی تقریبات کے دوران ICCC، انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم اور SD نیٹ جیسے کئی فلیگ شپ اقدامات سے متعلق سیمیناروں، نمائشوں اور مظاہروں کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر SMC کی آن لائن خدمات اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں ای گورننس پورٹل مائی سری نگر ایپ کے بارے میں ایک پریزنٹیشن پیش کی گئی۔
تقریب کے حاشیے پر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا کہ بہت سے لوگ ڈیجیٹل میکانزم کی حمایت کرتے ہیں جبکہ خراب ارادے رکھنے والے کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2018-19 میں جموں کشمیر حکومت میں تقریباً 9,229 پروجیکٹ مکمل کیے ہیں جبکہ 2022-23 میں 92,000 پروجیکٹ مکمل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل میکانزم اختیارات عہدیداروں سے عام لوگوں تک منتقل ہوئے ہیں جس سے لوگ حقیقی طور با اختیار بن گئے ہیں۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ اب جبکہ یوٹی میں ڈیجیٹل نظام قائم ہوا ہے، لوگوں کو دفاتر کا چکر کاٹنے کے بجائے آن لائن موڈ کے ذریعے گھر پر ہی اپنے مسائل کو حل کرانا چاہیے۔ انہوں نے میڈیا والوں سے اپیل کی کہ وہ عوام میں بیداری پیدا کریں تاکہ جموں کشمیر کا ہر شہری جموں کشمیر کو مزید ڈیجیٹل بنانے میں اپنا مثبت رول نبھائیں۔ بدعنوانی کا خاتمہ کرنے اور شفاف حکمرانی کو فروغ دینے کے لیے جموں کشمیر سرکار نے آج سے ہفتہ طویل بھرشٹاچار مکت JNK مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ مہم 10 ستمبر تک جاری رہے گی۔ اس مہم کے دوران جموں کشمیر کے تمام ضلعوں میں بیداری پیدا کرنے کے سلسلے میں تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا جن میں شفافیت کو فروغ دینے اور جوابدہ حکمرانی پر توجہ دی جائے گی۔ اس سلسلے میں آج سول سیکریٹریٹ سری نگر میں چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے تمام ڈپٹی کمشنروں اور صوبائی کمشنروں کے ساتھ ورچوئل طریقے پر میٹنگ کی۔ JNK بہت ساری چیزوں میں بہت آگے نکل گیا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں۔ اب ہماری کوشش ہے کہ گورننس کے معاملے میں بھی ہم کنٹری میں نمبر 1 ہو اور سب سے ٹرانسپیرنٹ گورننس ہم لوگ کریٹ کر سکیں، ایسے ہی ہم لوگ کا ادیشیہ ہے۔ ہر فیلڈ میں ادیشیہ ہوتا ہے کہ ہم نمبر 1 ہو جائیں۔ جیسے IT سروسز میں ہم نمبر 1 ہیں آج کے دن میں۔ اگر ہم PSG سے دیکھیں تو آٹو اسکیلیشن آ چکا ہے۔ ہر چیز بالکل ٹرانسپیرنٹ سے کی جا رہی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب جو بچی کھچی بھی کوئی کمپلینٹس ہیں، ریونیو میں سب کچھ آن لائن کیا گیا، تو بچی کھچی بھی جو کمپلینٹ ہے اس پیریڈ میں سب جنتا میں ان کو سکھلایا جائے کہ وہ اگر ان کو کوئی کمپلینٹ واقعی میں ہے تو سب سے بڑا ادیشیہ ہے کہ سرکار جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، لیکن جنتا کو بھی آگے بڑھنا پڑے گا۔ اگر جنتا کو بھی وشواس ہونا چاہیے کہ اب پیسے دینے کی آوشکتا نہیں ہے کسی کو، اور ہم لوگ کسی بھی کرپشن کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک کمٹمنٹ ہے لوگوں کے لیے۔ میٹنگ کے بعد جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے کمشنر سیکرٹری سنجو شرما نے ایک پریس کانفرنس میں اس مہم کے حوالے سے بتایا کہ شفافیت کو فروغ دینا اور جوابدہ حکمرانی سے متعلق بیداری پیدا کرنا نیز جن بھاگیداری بدعنوانی سے پاک یوٹی کے لیے اس ہفتے کا خاص حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے لوگوں کی شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے LG ملاقات گریونس سیل جیسی بغیر رکاوٹ خدمات کو فراہم کیا ہے اور 8,000 خدمات کو آن لائن دستیاب رکھا گیا ہے۔ جموں کشمیر انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ نے آج گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن پلوامہ کے اشتراک سے بھرشٹاچار مکت JNK ہفتے کے آغاز پر انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے بارے میں جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا۔ پروگرام میں کئی طلبہ، کالج کے فیکلٹی ممبران، JNK EDI کے ماہرین اور دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر EDI اعجاز احمد بٹ نے اس پروگرام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بیداری پروگرام منعقد کرنے سے لوگوں میں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے بارے میں جانکاری ملے گی اور جموں کشمیر میں بدعنوانی سے پاک ماحول فراہم ہوگا۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر RR بھٹناگر نے آج سول سیکریٹریٹ سری نگر میں اسٹیٹ اربن ڈیولپمنٹ ایجنسی کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں پرنسپل سیکریٹری ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پرشانت گوئل، ڈائریکٹر اربن لوکل باڈیز کشمیر اور جموں، ڈائریکٹر فائنانس HUDD اور دیگر متعلقہ افسروں نے ذاتی طور اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران مشیر نے دین دیال انتودیا یوجنا، نیشنل لائیولیہڈ مشن اسکیم اور اس کے مختلف اجزاء کی عمل آوری میں ہو رہی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے RR بھٹناگر نے تمام متعلقہ محکموں کے ساتھ قریبی تال میل رکھنے کا افسروں پر زور دیا۔ مائننگ ڈپارٹمنٹ کے انتظامی سیکرٹری اور کمشنر اسٹیٹ ٹیکسز JNK ڈاکٹر رشمی سنگھ نے آج بانڈی پورہ ضلع کا دورہ کیا۔ اس دوران وہاں انہوں نے افسروں کی ایک میٹنگ میں اسٹیٹ ٹیکسز اور مائننگ محکمے کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں ضلع انتظامیہ کے افسروں کے علاوہ ٹریڈ یونین،
कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन, ड्रगिस्ट्स एंड केमिस्ट्स एसोसिएशन समेत दीगर स्टेक होल्डरों ने भी शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने बांडीपुरा इंतजामिया में काम कर रहे मुख्तलिफ महकमों के अफसरों और अहदेदारों से बातचीत की। उन्होंने मीटिंग के दौरान बताया कि सरकार शफाफ और कारगर अमल के लिए पुरअज़्म है। मौसूफा ने टैक्स वसूलियाबी और कानकनी के तौर तरीकों को जदीद खतूत पर लाने में टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर किया। इससे पहले उन्होंने मिनी सेक्रेटेरिएट बांडीपुरा से मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा पर मुश्तमिल एक जानकारी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में पंचायत राज का निज़ाम उस वक्त कायम किया जब पूरे बरे सगीर में इसका कहीं तस्वुर ही नहीं था। इस जमात ने हमेशा ही अवाम को ताकत का सरचश्मा माना है और ये जमात आज भी अवामी खिदमत की उसी राह पर गामजन है जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मुरतब की है। इन बातों का इजहार पार्टी लीडर ने आज हल्का इंतखाब हजरत बल के इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास से पार्टी ट्रेजरर रश्मि ओबराय, वस्ती जोन सदर अली मोहम्मद डार और सूबाई यूथ सदर सलमान अली सागर ने खिताब किया, जबकि इजलास की सदारत जिला सदर श्रीनगर पीर आफाक अहमद ने की। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि हमारा बुनियादी मकसद इस खत्ते में अमन, खुशहाली और तरक्की को फरोग देना है और जम्मू कश्मीर के अवाम को माशी और सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाना है। उन्होंने इस बात का इजहार आज महजूर नगर श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली अक़लियाती बिरादरी के एक वफद के साथ बातचीत करते हुए किया। वफद ने उन्हें दरपेश कई मसाइल से आगाह किया। पार्टी सदर ने वफद को यकीन दिलाया कि वो इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल कराने के लिए इन्हें मुतल्लिका हुकाम की नोट्स में लाएंगे। पार्टी प्रेस बयान के मुताबिक इस मौके पर इलाके के कई बाशिंदगान, जिनमें बेशतर का ताल्लुक सिख बिरादरी से है, ने अपनी पार्टी में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत इख्तियार की। समाजी बहबूद के लिए पुरअज़्म वाबस्तगी के तहत नाशिक में मुकीम पीर पंजाल ब्रिगेड के ज़ेर एहतिमाम रुस्तुम बटालियन ने 11 मुमताज़ डॉक्टरों की एक टीम जो बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन नामी NGO के मेंबरान हैं के इश्तिराक से उड़ी के एक दूर उफ्तादा सरहदी गांवों में 4 और 5 सितंबर को एक अहम तिब्बी कम वेटनरी कैंप का एहतिमाम किया है। इस कैंप में मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें मुआलिजीन, माहिरीन अमराज चश्म, ऑर्थोपेडिक्स, माहिरीन अतफाल, माहिरीन अमराज जल्द, लैब टेक्नीशियंस और फार्मेसी के नुमाइंदे शामिल हैं। कल दूसरे रोज ऐसे ही इंतजामात गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हथलंगा में किए जाएंगे। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथिर ने आज रोटरी क्लब के माहिर डॉक्टरों के हमरा अनंतनाग जिले के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया और वहां मरीजों के लिए मुख्तलिफ थिएटरों में दस्तियाब इंतजामात का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि क्लब के 32 माहिर डॉक्टर कश्मीर के दौरे पर हैं और ये मुख्तलिफ अस्पतालों में कई किस्म की सर्जरियां अंजाम देंगे। डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि तमाम मरीजों जिनका मुख्तलिफ अस्पतालों में सर्जरी होना है से कहा गया है कि वो तैयारी की हालत में रहें और मुतल्लिका अस्पताल के हुकाम से राबता करें। बुलंदपाया वली कामिल हजरत शेख नजमुद्दीन अहमद कुबरा रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक आज जम्मू कश्मीर में भी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। वादी में इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब तारीखी खानकाह मौला श्रीनगर में मुनअक़िद हुई, जहां वादी के अतराफ अकनाफ से आए अक़ीदतमंदों ने खतमातुल मौज़मात, दुरूद अज़कर और नातो मुनाकिब की मजलिस में शिरकत की। इस मौके पर मौलाना रियाज़ अहमद हमदानी ने हजरत शेख की इल्मी, दीनी और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पे छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।